بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور لن ہرگز نہیں، یتمنو وہ تمنا کریں گے، ہو اس موت کی، ابداً کبھی بھی، بما بسبب اس کے جو، قدمت آگے بھیجا، ایدی ہاتھوں نے، ہم ان کے۔ واو اور اللہ اللہ تعالیٰ، علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظلم کرنے والوں کو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اور وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 95 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے والی آیت مبارکہ کے اندر جو ایک چیلنج کیا گیا تھا اہل کتاب کو، یہودیوں کو، ان کو یہ چیلنج کیا گیا تھا کہ تم اگر سچے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ کے لاڈلے ہو، تو تم نے سیدھا جنت میں جانا ہے، تو پھر ایسا کرو کہ اپنے لیے موت مانگ لو، تو پھر یہ ہوگا کہ تم اللہ کے پاس چلے جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے۔ اس دنیا کی مشقتوں مصیبتوں کے مقابلے میں، اور دنیا میں جتنی بھی راحتیں سہولتیں مل جائیں، پھر بھی اس کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ لہٰذا تمہیں اتنا یقین ہے، اتنا بھروسہ ہے خود پہ، تو پھر ایسا کرو کہ اللہ تعالیٰ سے موت مانگ لو۔ لیکن ان لوگوں نے یہ ایسا نہیں کیا۔ اب یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ اس کی تمنا نہیں کریں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پیشن گوئی فرما رہے ہیں، ابھی انہوں نے منع نہیں کیا، نیکسٹ آیت میں ہم دیکھیں گے۔ لیکن اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیشن گوئی فرما رہے ہیں کہ وہ تمنا بھی نہیں کریں گے۔ کیوں تمنا نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ ان کے لیے حالانکہ زبان سے قبول کرنا کوئی مشکل نہیں تھا، وہ کہہ دیتے، زبان سے تو وہ کہہ سکتے تھے کہ ہاں جی کیوں نہیں، اللہ میں موت دے دے، لیکن وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ خدائی چیلنج ہے، اس لیے ایسی تمنا کا اظہار انہیں قبر میں پہنچا دے گا، ان کو پتہ تھا۔ اس لیے کسی نے بھی یہ جرات نہیں کی، کسی نے ظاہری طور پر دکھانے کے لیے بھی وہاں پر یہ نہیں بولا کہ ٹھیک ہے ہمیں موت آ جائے، کیونکہ ان کا یہ اس سے جھوٹ ثابت ہو گیا تھا۔ ان کو اچھی طرح پتہ تھا کہ وہ باطل پہ ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہیں، اسی وجہ سے ان کی زبان بھی نہیں اٹھی۔ ہوتا ہے نا کہ جھوٹ بول سکتا ہے بندہ، یہودی یہ لوگ جھوٹ کافی بولتے ہیں، ہم خود کون سا نہیں بولتے، اللہ پاک معاف کرے، لیکن انہوں نے جھوٹ بھی نہیں بولا، اس لیے کہ وہ ڈر گئے تھے کہ ہمیں اگر فوراً موت آ جائے گی، ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں موت آ جائے، ہم نے تو جنت میں جانا ہے، تو پھر ہمیں کیا ہوگا، فوراً جہنم میں جانا پڑ جائے گا۔ لیکن اگر ان کو اپنے اعمال پہ ذرا بھی بھروسہ ہوتا تو وہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے آ جائے موت، آتی رہے، ہم نے تو جنت میں جانا ہے۔ تو لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ یہ تو بعد میں ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی برائیوں کی وجہ سے وہ اس کی کبھی تمنا نہیں کرے، ابداً اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کبھی بھی موت کو نہیں مانگیں گے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ آیت کے ضمن میں یہ کہا تھا کہ پھر ہم کیا کریں، ہمیں اگر یہ چیلنج ہو جائے، ہمیں اپنے آپ پہ کتنا بھروسہ ہے کہ ہم کیا مرنے کے فوراً بعد جنت میں جائیں گے یا نہیں، ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں کیا خوش فہمی ہے۔ تو وہی بات، یہی بات والی ہمارے اوپر بھی آتی ہے کہ ہم بھی کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یوں سمجھیں کہ اس آیت مبارکہ کے اندر میری اس سوال کا جواب بھی اللہ پاک نے دے دیا کہ بما قدمت ایدیہم، ہمارے ہاتھوں نے بھی جو آگے بھیجا ہوا ہے نا، جو کارنامے ہم کرتے ہیں، جو ہماری نمازوں کا حال ہے، جو ہماری تلاوت کا حال ہے، جو ہمارے قرآن کے ترجمے سیکھنے کا حال ہے، یا جو بھی ہم جھوٹ غیبت چغلی بے پردگی، کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے، تو وہ سارے جو اعمال ہیں، نہ ہمارے پاس تہجد کے لیے اٹھنے کی ہمت ہوتی ہے، نہ ہم اوابین اشراق چاشت پڑھتے ہیں، نہیں سب کو نہیں کہہ رہی، آپ میں سے تو بہت ساری بہنیں بہت کچھ پڑھتی ہوں گی، میں اپنی بات کر رہی ہوں یا اپنی جیسی بہنوں کی بات کر رہی ہوں کہ ہمارے پاس تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ جس کی بنا پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں آتی رہے موت، ہم نے تو جانا ہے، کیونکہ جا کے تو ہمیں تو ان پیاروں سے بھی ہماری ملاقات ہو جائے گی، جیسے کہ فوزیہ جی نے بتایا، تو پھر بھی ہم موت نہیں مانگتے، پھر بھی ہم موت سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اعمال بہت کمزور ہیں۔ دلیل بے شک ہم اپنے بچوں کی دیتے ہیں، ہمارے بچے پیچھے کیا کریں گے، لیکن ہمیں خود پہ ڈر، خود پہ بھروسہ نہیں ہے، اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی کبھی ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، کبھی ہمیں خدا نخواستہ چھوٹی چھوٹی کوئی نیکیاں اگر اللہ پاک ہم سے کوئی نیکی کا کام لے لیتے ہیں تو وہ دیکھ کے ہم پریشان بھی ہو جاتے ہیں اور خوش بھی ہو جاتے ہیں، ہمیں تھوڑا سا اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر تھوڑی سے وہ اس کی خود نمائی اور خوش فہمی بھی آ جاتی ہے کہ ہم بہت نیک بن گئے ہیں یا اس طرح۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ٹھیک ہے، ہمیں کبھی اتنا یقین ہو جائے، اتنا یقین ہو جائے کہ ہمارے اعمال اتنے اچھے ہو گئے ہیں، ہم بہت نیک بن گئے، ہم نے تو اب اتنا کر لیا کہ ہم تو اب سیدھی جنت میں، اتنا یقین ہو جائے نا تو پھر ٹھیک ہے، اللہ
اللہ کے ساتھ بھروسہ، اللہ کے ساتھ دوستی تعلق ہوگا تو پھر تھوڑا سا ہم اپنے آپ پہ فخر بھی کر لیں گے کہ ہم جو جنت میں جانے والے ہیں۔ لیکن نہیں، یہ اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب ہمیں موت کی تمنا کرنا آسان لگے گا، جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ سکیں گے کہ اللہ موت آتی ہے تو آتی رہے، ہم نے آپ کے پاس آنا ہے، ہم نے آپ کو راضی کر لیا ہے، ہم نے آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار دی ہے۔ تو جب تک ہم موت کے لیے تیار نہیں ہوتے نا، تو ہمیں اپنے اعمال کے اندر امپرومنٹ کی ضرورت ہوگی، ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا، ہم نے گناہوں سے مزید بچنا ہوگا۔ اگر ہم کوشش کرتے ہیں تو اس کوشش کو عملی جامہ پہنانا ہوگا، صرف کوشش کافی نہیں ہوگی۔ اور پھر بعض حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس وقت ان لوگوں نے یہ کہہ دیا تھا۔ اسلام کی حقانیت کے ثبوت کے لیے نا یہی بات کافی ہے، یہی واقعہ کافی ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا یہودیوں نے اس وقت یہ کہہ دیا تھا کہ ہمیں موت آ جائے لیکن نہیں آئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا، کیونکہ یہ خطاب اور استدلال صرف دور نبوی کے یہودیوں سے تھا، تو انہوں نے نہ دل میں کوئی ایسی بات کی تمنا کی، نہ الفاظ میں کچھ کہا۔ اگر وہ ایسا کچھ کہہ دیتے نا آگے سے، یعنی کہہ دیتے کہ ہاں جی ہمیں تو موت آتی رہے، تو پھر آج کی کتابوں میں تاریخ کا اتنا بڑا واقعہ جس کو قرآن نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں پھر اس بات کا ذکر آ جاتا۔ تو اللہ پاک جب کہہ رہے ہیں کہ لن یتمنوہ، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کرتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے کہ وہ نہیں کریں گے، تو اسی لیے فرما بھی دیا اللہ علیم بالظالمین، اور ظالموں کو اللہ پاک خوب جانتے ہیں۔ کیوں اللہ نے پہلے سے کہہ دیا یتمنوہ، ان کے منع کرنے سے پہلے کیوں کہہ دیا؟ کیونکہ اللہ پاک جانتے ہیں کہ جو ظلم کرنے والے ہیں نا، تو وہ یہی لوگ ہیں، یہ ظالم ہیں، اور ہم بھی اگر اپنے کسی بھی چیز کا جو حق ہے اس کے مطابق اس کو ادا نہیں کریں گے تو ہم بھی ظالمین میں سے شمار ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اتنے اس درجے کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایک وقت ایسا آئے کہ ہم ریڈی ہو جائیں، موت کے لیے، مرنے کے لیے ریڈی ہو جائیں۔ ہم کہیں اچھا میں نے اپنی طرف سے اتنی کوششیں کر لی ہیں، اتنے اعمال کر لیے ہیں کہ میں اگر گئی تو سیدھی جنت میں چلی جاؤں گی۔ تو یہ عارضی دنیا بے شک ختم ہوتی رہی، اس دنیا میں مسائل، پریشانیاں، سب کچھ چلتا رہتا ہے ساتھ ساتھ، لیکن جنت میں نہ مشقت ہوگی، نہ تکلیف ہوگی، راحت ہی راحت، آرام اور سکون ہوگا۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے اعمال میں کچھ بہتری ہو جائے گی۔ پرسوں میں نے ایک ٹاپک پہ بات کی تھی بچیوں کے حوالے سے کہ بچیوں کو خیال رکھنا چاہیے اپنے ماں باپ کی عزت کا اور اپنے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا اور سب کچھ۔ اس ضمن میں میری کچھ ایک آدھ بہن نے مجھے یہ ریکویسٹ کی ہے اور انہوں نے کہا کہ اس میں جو ہے نا قصور صرف بچیوں کا نہیں ہوتا، تو بالکل صحیح کہا انہوں نے، کیونکہ میں جس علاقے سے یا جہاں میرے ہاں یا جو میرے جاننے والوں میں جو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بچیاں جو اپنی ماں باپ کی عزت کی دھجیاں بکھیر کے جو ہے وہ کہیں چلی جاتی ہیں، خدا نخواستہ بالکل ہی گھر چھوڑ کے کسی ایک لڑکے کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی خواہش کے اندر وہ چلی جاتی ہیں، تو ایسے واقعات کا جو پس منظر ہے نا وہ بڑا ہی عجیب اور وہ ہے، کیونکہ اس میں قصور والدین کا بھی ہوتا ہے۔ اس کی دو تین ریزنز ہیں۔ ایک تو یہ کہ والدین یا پھر اتنا زیادہ سٹرک ہو جاتے ہیں، اتنا سٹرک ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی معقول رشتہ بھی ہو، وہ لڑکی کا جہاں پہ مثلا اس کا ایک ذہن بن جاتا ہے وہاں پر وہ لوگ ایسے ہوں کہ بہت اچھی فیملی بھی ہو اور معقول رشتہ ہو، سب کچھ ہو، اس کے باوجود وہ صرف یہی سن کے کہ ہماری بچی کی وہاں پر مرضی ہے تو اسی وجہ سے وہاں پر انکار کر دیتے ہیں، اور پھر ایسے واقعات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک بات یہ ہے، اگر ایسی خدا نخواستہ کوئی پہلی بات ہے کہ اللہ نہ کرے ایسی ہو، بچوں کی تربیت ایسی ہو کہ ایسا نہ ہو، ان کو وہ خود پسند کرنے تک نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ پسند کرنے کی نوبت تب آتی ہے جب ہم احکامات الہی کو رونتے ہیں یا اللہ کے حکم کے خلاف غیر محرم سے بات کرتے ہیں، اس سے دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ اگلا سٹیپ آتا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ نہ کرے کسی گھر میں ایسا واقعہ پیش آئے تو والدین کو بھی اس میں وسعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ان کی بچی نے ان کی عزت کو نہیں بکھیرا، انہوں نے اس نے ایک جگہ سے اس کی ایک دل اس کی مطلب ایک رضا بن گئی، وہاں پہ اس کو کوئی چیزیں بہتر لگی ہیں تو وہ اس چیز کو چانس دیں کہ وہ لوگ اگر رشتہ لے کے آئیں تو پھر اگر وہ مناسب ہو، کوئی بہت بڑے ریزن نہ ہو تو وہ بچیوں کے مطابق مرضی کے مطابق وہاں پہ شادی کر لیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ماؤں کو اپنی بچیوں کو اتنا اعتماد دینا چاہیے، ان کے اپنی بچیوں کے ساتھ اتنی دوستی ہونی چاہیے کہ بچیوں کو اگر ایسی کوئی چیز فیلنگز آتی ہیں کہ ایج ایسی ہوتی ہے، میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ ایج کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس میں ایسی فیلنگز آ جاتی ہیں، ایسی چیزیں ذہن میں، تو اس میں اگر ماں دوست ہو وہ ماں کے ساتھ بات شیئر کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ نوبت کسی بھی بات تک نہ پہنچے، کیونکہ ماں اگر اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے اپنی بچیوں کو گائیڈ کر دے تو بچیاں جو ہے بے راہ و روی سے اور اس طرح کی کسی بھی بڑی پریشانی سے بچ جاتی ہیں۔ تو پھر یہ کہ پھر ماں اپنی جو ہے وہ اپنے انداز سے پھر اس رشتے کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے کہ خدا اگر یہ بالفرض وہ اچھا رشتہ ہے تو پھر اپنے طریقے سے اس کی بچی کی عزت بچاتے ہوئے سب کچھ کرتے ہوئے وہاں پہ بات کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ امریکہ
کے میں جو مسلم لوگ رہتے ہیں وہ بھی اس چیز کا خیال رکھتے ہیں. ان کے ہاں بھی یہ سسٹم بن گیا کہ جب بھی کسی کا رشتہ کرنا ہو ماں باپ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور بچی اور بچے کو جو ہے نا ایک موقع دیتے ہیں. کیونکہ اب دیکھیں اگر کوئی ایسی فیملی ہو نا، کوئی ایسی بچی ہو جو کسی غیر محرم سے بات نہ کرتی ہو، کبھی بھی نہ کرتی ہو، اللہ کرے ہم سب ایسے بن جائیں، ہم سب کی بچیاں ایسی بن جائیں کہ وہ غیر محرم سے بات نہ کریں، کزن سے بات نہ کریں، ہم عمر سے بات نہ کریں، کلاس فیلوز اور اس طرح کے ماحول ہی ایسا نہ ہو کہ غیر محرم سے ان کا سابقہ ہو، ان کا سامنا ہو. لیکن پھر بھی اگر ایسی معاشرہ یا ایسی فیملی ہے جہاں پہ گیٹ ٹوگیدر چلتا ہے اور سب ملتے ہیں اور سب کچھ، تو اس میں اگر جیسے باہر بچیاں رہتی ہیں یا ہمارے ملک کے اندر بچے رہتے ہیں تو وہ کزنز اور اس طرح بہت زیادہ فرینکلی ماحول ہوتا ہے اور بہت زیادہ اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ماحول میں ہمارے چینجنگ لے کے آ جائے. لیکن اس کے باوجود اگر ایسا ہے تو پھر اگر ان کو آپس میں اگر بات چیت کا موقع دے دیا جائے فون کے ذریعے، کسی بھی وہ ایک دوسرے کو سمجھ لیں، بات چیت کر لیں، تو یہ بھی میرے حال میں پوری زندگی کا جو سوال ہوتا ہے 60 سال گزارنے ہیں، 80 گزارنے ہیں، 30 گزارنے ہیں، تو اس کے لیے اگر تھوڑا بہت انڈرسٹینڈنگ اور دیکھ سن کرنا ہو تو یہ بھی اس میں بھی میرے حال میں کوئی اتنی حرج نہیں ہے. ہاں اگر وہ بچی ایسی ہے بہت باپردہ ہے، بات کرتی ہی نہیں ہے، تو پھر وہ والدین جو ہے اچھی طریقے سے دیکھ سن کے اس کا رشتہ کریں. لیکن بہرحال میری کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب بچیاں ہماری عزتوں کے کھیلتی ہیں اور بہت پریشانی کا سبب بن جاتا ہے، سارے واقعات پیش آتے ہیں، تو اس کے لیے پھر ہم ماؤں کو اپنی بچیوں کو اتنا پیار، اتنی محبت دینی چاہیے کہ بچیاں جو ہے نا اس محبت کی رسی میں ان کو باندھ دیں. اچھا بچوں کی تربیت صرف یہ نہیں ہوتی کہ ہم ان کو ہر وقت ڈانٹ دیں، ہر وقت منع کریں، یہ نہیں کرنا، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں دیکھنا، ہر وقت ان کی نگرانی کریں، ان کے بیگ چیک کریں، ان کے موبائل چیک کریں، ہر جگہ دیکھتے رہیں. یہ تربیت نہیں ہوگی. اس کے لیے آج کل ایسی ٹیکنیکس ایسا کچھ آ گیا تو ہم لوگ پیرنٹس جتنے بھی وہ ہو جائیں، تیز ہو جائیں، جتنے نیٹ کے وہ ہو جائیں، ماہر ہو جائیں، پھر بھی وہ چیزوں تک نہیں پہنچ سکتے جو ہمارے بچوں کو معلوم ہے. تو اس لیے اس کا بہترین طریقہ ہے کہ بچوں کی تربیت میں اپنی محبت کی رسی سے باندھ دیں، ان کو اتنے پیار دیں، اتنا محبت دیں کہ وہ سوچ بھی نہ سکے کہ ہم اپنی ماں کو ناراض کریں گے یا اپنی ماں کو پریشان کریں گے یا ہماری وجہ سے ہماری ماں کو کوئی مسئلہ ہوگا یا ہماری ماں کی عزت ہوگی. تو انشاءاللہ پھر ایسا ہوگا کہ ہماری بچیاں ہمارا خیال رکھیں گی اور ہمیشہ سے ہمارے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ ہماری عزت کی حفاظت کریں گی. میرا یہ دعویٰ ہے، باقی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کی بچیوں کے نصیب اچھے کرے. ہماری بچیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ، ایسے قدردان لوگوں میں بیاہے اور ان کے نصیب اچھے کرے. آپ سب کی جتنی میری بہنیں سن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کی بچی کے بارے میں اس کو کوئی پریشانی نہ دے، لیکن یہ کہ اس کے لیے ہمیں اپنے بچیوں کے لیے ان کے جذبات کا، ان کے احساسات کا خیال بھی رکھنا ہوگا. انشاءاللہ پھر ایسے واقعات میں کمی پیش آ سکتی ہے. صرف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بچیوں میں مسائل ہوتے ہیں، والدین کے مسائل ہی، والدین کے اندر جو جھگڑے اور میاں بیوی کے درمیان اختلافات اور یہ ساری چیزیں جو ہے بہت سارے محرکات ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتوں کا سبب بنتے ہیں. تو ان سب کا بھی ہمیں سدباب کرنا چاہیے. صرف بچیوں کے کہنے سے، ڈانٹنے سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. پر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بچوں کی عزت کی بھی حفاظت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جو ہے نا بہت اچھے بچوں کے نصیب بھی کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.